بالله من الشيطان الرجيم سورہ آل عمران آیت نمبر 177 اور 78 انشاءاللہ آگے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین اشتروا الکفر، بے شک وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا کفر کو بالایمان، ایمان کے بدلے میں، لن یضروا اللہ شیئا، ہرگز وہ اللہ کا نقصان نہیں کر سکتے تھوڑا سا بھی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ سمجھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ، یقیناً کہ ہم انہیں مہلت دیتے ہیں، خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، یہ ان کی جانوں کے لیے بہتر ہوگی۔ انما نملی لہم، صرف ہم مہلت دیتے ہیں انہیں، لیزدادوا اسما، تاکہ وہ گناہوں کے بوجھ اٹھانے میں اور زیادہ ہو جائے۔ ولہم عذاب مہین، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ قرآن و سنت کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت یہ جرم عظیم ہے، اور یہ اگر کوئی شخص ایمان کا دعویٰ کرے اور اس کے بعد مخالفت کرتا ہے تو یہ اس کو کفر تک بھی لے جا سکتی ہے، جیسا کہ یہاں ذکر کیا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کفر خرید لیا ایمان کے بدلے میں، یعنی ایمان کے دعوے دار تھے، کلمہ پڑھتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا، ایمان بیچ دیا، کفر خرید لیا۔ وہ کیسے ہے، وہ ہم سابقہ آیات میں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، اس کی مخالفت کی، آپ کو پریشان کیا، آپ کی بے ادبی کی، تو ان کا کفر یہ بڑا ہوا ہے اور ایمان جاتا رہا ہے۔ اس لیے مخالفت رسول یہ بہت بڑا جرم ہے جو انسان کے ایمان تک کو ختم کر دیتا ہے، اور خاص طور پہ اس وقت کہ جب انسان کے سامنے واضح ہو جائے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، جان بوجھ کے اس کی مخالفت پہ ڈٹ جائے، تو ایسے شخص کے لیے انتہائی خطرناک سزائیں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جس کو پتہ ہے کہ حدیث میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، اس کے باوجود اس کو تنبیہ کی جائے تو وہ اس پر عمل پیرا ہونے، اس کو ماننے کی بجائے اس کی مخالفت کرے، دوسری سائڈ پہ کھڑا ہو جائے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو کیا کرتے ہیں، مہلت دے دیتے ہیں، ہم اس کو نظروں سے گرا دیتے ہیں، تو جدھر جانا جا، نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اس کو اسی طرح پھیر دیتے ہیں جس طرح وہ پھرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں بھی، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، وَنُصْلِهِ جہنم، پھر جب وہ ہمارے پاس آتا ہے تو ٹھکانہ اس کا سوائے جہنم کے اور کوئی بچتا ہی نہیں اس کے اعمال کی بنیاد پہ۔ تو ایسے لوگوں کو پہلا تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اگر آپ بے دین ہو جائیں گے، بے دینی کو پسند کریں گے، دین کی مخالفت کریں گے، دینداری اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اسی طرح جس طرح سابقہ آیات میں غزوہ احد کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ پیغمبر کو طعن و تشنیع کر رہے ہو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پہ تبرہ کر رہے ہو، تو اس سے ہونا کچھ نہیں ہے۔ جن کو اللہ نے جنتی لکھ دیا ہے، تمہاری ان باتوں سے ان کا کوئی سٹیٹس چینج ہونے والا نہیں ہے۔ یہ ہو جائے گا کہ اشتروا الکفر بالایمان، تمہارا ایمان جاتا رہے گا اور تم کفر میں چلے جاؤ گے۔ تو یعنی ایسے کام نہیں کرو گے، اگر ایسا کرو گے تو اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہوگا یہ کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تم دردناک عذاب کا شکار ہو جاؤ گے۔ اس لیے اپنی فکر یہ انسان کو ہر وقت رہنی چاہیے،
اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ ہو، اور جہاں علم ہو جائے وہاں مخالفت سے حتی الامکان کیا ہر صورت بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ۔ ہمارے معاشرے میں بھی اور سابقہ جو گمراہ فکر لوگ تھے، اب جو گمراہی کے جو چل رہے ہیں نا جملے اقوال یا اس کی بنیادیں، وہ تقریباً سیم ہیں۔ ان کے گمراہی کا وجہ اور سبب کیا تھی؟ وہ کہتے تھے کہ ہم پیو دادے کے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، وہ تو پیو دادے کے دین کو چھڑ گئے ہے نا، تیرے ابا و اجداد سارے ایسے کرتے ہیں، تو کیسے کرنے لگ گیا؟ آج بھی یہی کہتے ہیں کہ نہیں؟ ساری وہی چیزیں ہیں۔ تو پہلے دور میں بھی کیا تھا؟ شرک کیا جاتا تھا، انبیاء اور صالحین لوگوں کو پوجا جاتا تھا۔ آج کل بھی وہی چل رہا ہے۔ پہلی قومیں ہلاک ہوئیں بے اختلافہم الانبیاء، اپنے نبیوں کی مخالفت کرنے کی وجہ سے۔ تو آج کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ سارا کچھ تو پھر ایسے لوگ یہ بھی سمجھتے تھے اس دور کے بھی اور آج کے بھی، اگر ہم غلط ہیں تو ہم پہ سزا کیوں نہیں آتی؟ ہمیں چھوڑا کیوں گیا ہے؟ ہم پہ پکڑ کیوں نہیں آتی؟ تو ہی تہاڈی روٹی پوری نہیں ہوتی ہے، ہم تو بڑے خوشحال ہیں، ہم بڑے لینڈ لارڈ ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ اگر ایسے ہی ہوتا نا، خدا ان داڑھی والوں کا ہوتا، خدا ان مولویوں کا ہوتا ہے نا، خدا ان دینداروں کا ہوتا، تو آج یہ معاشرے میں پس نہ رہے ہوتے، آج اتنی ان کو تکلیفیں نہ اٹھانی پڑتی۔ ہم دیکھو نا کیسی موج والی زندگی بسر کر رہے ہیں، فلاں دیکھو وہ اللہ کو بھی نہیں مانتے، رسول کو بھی نہیں مانتے، کیڈا جناب لینڈ لارڈ ہے، فلاں ہے فلاں ہے، یہ معیار بن چکا ہے۔ تو سنیں اللہ تعالیٰ اس کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ اگر خیال آ رہا ہے نا تمہارے دل میں، تو وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، یہ خیال اچھا نہیں ہے، یہ خیال درست نہیں ہے، یہ گمان نہ کیا کریں کہ انما نملی لہم، کہ ہم نے ان کو جو مہلت دی ہے، صحت دی، عافیت دی، مول و دولت دیا ہے نا، زندگی دراز کر دی تھوڑی سی ان کی، خیر لانفسہم، کہ یہ ان کے لیے بہتر ہوگا، یہ ان کے لیے کوئی اچھائی پر مبنی ہے، ایسا نہیں ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم تو مہلت ان کو اس لیے دے رہے ہیں تاکہ یہ اور گناہ کر لیں اور اللہ کا غیظ و غضب بالکل واضح طور پہ ان پہ ثابت ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو زندگی ہے نا، یہ صرف مومن کے لیے خیر کا باعث ہے۔ موت کی تمنا نہیں کیجیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ مومن کے لیے جتنی لمبی زندگی ہے وحسن عملہ، اور اس کا عمل اچھا ہے تو اس کے لیے یہ اور زیادہ باعث اعزاز ہے۔ یہ تو مومن کے لیے ہے۔ اب کافر کو 1000 سال بھی دے دیے جائے نا، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں کہا ہے یہ عمر کے بڑے حریص ہیں، تو لو یعمر 1000 سنہ، اگر ان کو 1000 سال بھی عمر دے دی ہے نا، بالآخر تو ان نے مرنا ہے۔ اور یہ جو مخالفت کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، ہر آنے والا دن مخالفت بڑھے گی، گناہ ان کا بڑھے گا، تو جب گناہ بڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ خیر ہوگی ان کے لیے، خیر لانفسہم تو نہیں ہوگا، پھر ان کو سزا بھگتنا ہوگی، اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ یہاں تک پہنچ جائیں گے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، پہلے کہا علیم، چیخیں نکلوا دے گی، دردناک عذاب ہوگا ان کے لیے، اور آگے فرمایا رسوا کن عذاب ہوگا، ذلیل بھی ہوں گے، یہ ذلت امیز عذاب جو ہوگا نا، اس کا ان لوگوں کو شکار کیا جائے گا۔ اور مخالفت رسول کے انداز کے اندر بھی یہی چیز ذکر کی گئی کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِمْ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ وہ کسی فتنے کا شکار ہو جائیں گے یا دردناک عذاب اس کا شکار ہو جائیں گے۔ کون؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرتے ہیں؟ مخالفت کرتے ہیں۔ لہذا اس کام سے ڈر جانا چاہیے۔ اہل نفاق کی ایک چیز یہ بھی تھی، جس طرح سابقہ پڑھ رہے ہیں تو یہ گناہوں میں سے ایک یہ تھا کہ وہ ان چیزوں کے اوپر اڑ جایا کرتے تھے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت، اس کو وہ کچھ نہیں سمجھتے اور معمولی سمجھتے، اور یہ کرنا ان کا معمول بن چکا تھا۔ تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہم نے اگر ان کو مہلت دی ہے تو یہ مت خیال کریں کہ ہم ان کو کوئی خیر کی طرف جا رہے ہیں، یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہوگی، بلکہ جس طرح گناہ اس کے بڑھتے جا رہے ہیں اسی طرح اس کی سزا اور اس کی جو عقاب ہے نا وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور جب اللہ کی رسی جو دراز کی ہوئی ہے، وہ ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے، جب اس کو کھینچ لیا جائے گا، ایک وقت آئے گا، جانا تو ہے نا، تو پھر آخرت کی صورت میں انتہائی خطرناک عذاب جو ہے نا اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے دنیاوی چیزوں کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کرتے، وہ بہت ایسے ہے، بہت ایسے ہے، بہت ایسے، دنیا ہے یا آخرت ہے، کسی کے بارے میں اچھا برا، کامیابی ناکامی کا فیصلہ کرنا ہے تو اس دنیا کی چیزوں کی بنیاد پہ نہیں، وہ صرف دین ہے، صرف دین ہے، دین کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا۔ مکے کی وادیوں میں پٹنے والا بلال کامیاب ہے اور اس میں چدراہٹ کرنے والا ابو جہل ناکام ہے۔ کس کی بنیاد پہ؟ اس میں اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھیں گے تو کون کہتا ہے کہ یہ غلام ہے،
ایک جملے کی وجہ سے ہمارے کہا رہا ہے بیوقوف ہو تم، چھوڑ دو اس جملے کو، تم سرداری ملے گی تمہیں یہ سر، تو وہ دیکھو، تو اس لیے یہ کوئی معیار نہیں اور کبھی بھی اس کو معیار سیٹ نہیں کرنا۔ اللہ فرما رہے ہیں نا ولا یحسب، یہ معیار ختم کر دو، اپنے ذہنوں سے یہ باتیں نکال دو کہ اگر آپ دین کو ناپسند کر رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، کفر والی زندگی، نفاق والی زندگی ہے، تو تمہاری سانسیں تمہارے لیے بہتر ہوگی، ہر آنے والی سانس زیادہ ہلاکت خیز ہوگی اور زیادہ اللہ کے غصے اور ناراضگی کو دعوت دینے والی ہوگی۔ ہاں ایمان ہے تو جتنی عمر زیادہ ہوتی جائے گی اتنا طول عمر ہو حسن عمل ہو، عمر لمبی، اس کے عمل اچھے، تو یہ اس کے لیے اس کی ایمان کی بڑھوتری کا سبب ہوگی، نیکی کے اندر زیادتی کا سبب ہوگی، اور اسی طرح اسی قدر اس کے درجات بلند ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی کمیاں کوتاہیاں دور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔